بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے سورتوں کا تیسرا گروپ شروع کریں گے۔ اس گروپ میں جن سورتوں کا مطالعہ آج ہم کریں گے، یعنی میں ان کی بعض آیات کے ذریعے سے ان کا خلاصہ بیان کروں گا، وہ سورتیں ہیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، رعد، ابراہیم، ان ابراہیم کے بعد الحجر، النمل، معاف کیجیے گا، النحل اور بنی اسرائیل۔ یہ گروپ اگرچہ کہ وہ تمام مضامین بیان کرتا ہے جو مضامین قرآن مجید کی دوسری صورتوں اور گروپس میں آئے ہیں، یعنی بالخصوص توحید، آخرت، رسالت، انذار، خبردار کرنا، پیغمبروں کی داستانیں اسی ضمن میں، اخلاقیات اور اللہ کے دین کی شریعت۔ لیکن اس گروپ میں جو صورتیں آئی ہیں، یہ خاص طور پر جس چیز کو نمایاں طور پر بیان کرتی ہیں وہ مضمون ہے توحید کا، اور اس میں کچھ ترتیب یوں ہوئی ہے کہ اس کی کل ملا کر 14 صورتیں ہیں جو مکی ہیں، اور ایک سورہ یعنی سورہ نور وہ مدنی سورہ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود کے جوڑے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں کو ان کا آغاز کیا ہے الف لام را سے۔ یہ میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حروف مقطعات جن صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں وہ قرآن مجید کے ان صورتوں کے رکھے گئے نام ہیں۔ اس میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہے، یعنی جس میں حکمت، دانائی، گہرائی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی ہوئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک انسان پر، ایک شخص پر انہی میں سے، ان انذر الناس، ہم نے وحی کی کہ تم لوگوں کو خبردار کرو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ایک بڑی عزت کا مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، یقیناً یہ ایک کھلا جادوگر ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے۔ اس کے بعد سورہ جب آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پیغام کو واضح طریقے سے بیان کیا، اور فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان پر جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں بینات، واضح، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائتی بقرآن غیر ھذا، تم کوئی قرآن لے کر آؤ اس کے علاوہ، او بدلو، یا پھر اس کو بدلو، یعنی ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے جو ہمارے خداؤں کو ٹھکراتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ایک مختلف دین پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جواب دیا، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں اپنے
نفس سے، اپنے نفس کی خواہش سے، اپنی مرضی سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی. یعنی میں خود اس وحی کا پابند ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو بدلوں. انی اخاف ان عصیت، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی، اپنے رب کی، میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے. قل لو شاء اللہ، ان سے کہو کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تم پر، تمہارے سامنے پڑھ کر نہ سناتا. ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تم کو اس سے آگاہ کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو رہ چکا ہوں، گزار چکا ہوں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، یعنی اس کے نازل ہونے سے پہلے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے کبھی اس طرح کی چیزوں کے پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی نہیں لی کہ جن کا تعلق دین، شریعت، پیغمبروں کی داستانوں سے ہوتا ہے. میں نے کبھی اس میں دلچسپی نہیں لی کہ مجھے غیب کی خبریں معلوم ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا پھروں. یہ سب کچھ تم میری 40 سالہ عمر میں دیکھ چکے ہو. اس کے بعد میں تمہارے سامنے یہ اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں اور تم اس میں شبہ کر رہے ہو. اس کے بعد اس کے بہت سے مضامین ہیں کہ جو سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہ کی کہ یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہیں کہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن کچھ اللہ کی سکیم، اس کی پلاننگ کے خلاف لوگ دور جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو لازماً ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ ایمان لے آتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا اے پیغمبر آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، اللہ کی یہ اسکیم نہیں ہے. اللہ نے تو لوگوں کو آزادی دی ہوئی، اختیار دیا ہوا ہے، چاہیں تو مانے، چاہیں تو نہ مانے. پھر یہ بتایا کہ یہ جانتے ہو کہ مانتا کون ہے. فرمایا کہ وما کان لنفس ان تؤمن، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عقل کے صحیح استعمال سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. آپ عقل کو صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو. آپ عقل کو ٹھیک استعمال نہیں کریں گے تو گندگی پھیل جائے گی، اخلاقی گندگی. جب اخلاقی گندگی پھیل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان لانے سے محروم کر دے گا. تو فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کے اذن، اس کی اجازت سے. اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے، اخلاقی گندگی جو انسان کرتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ ہود.
یہ سورہ مبارکہ بھی سورہ اعراف ہی کی طرح الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 6 پیغمبروں کی داستانیں بیان کی ہیں جن کی داستانیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی، یعنی نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ داستانیں ہم کو سورہ اعراف میں بھی ملی، سورہ ہود میں بھی ملتی ہیں، سورہ الشعراء میں، اور پھر سورہ القمر میں۔ ان 4 صورتوں میں تو طویل یا نسبتاً کم تفصیل کے ساتھ یہ داستانیں بیان ہوئی ہیں، مگر پورے قرآن میں ان کی باتیں کہیں ایک کہیں دوسرے انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا، کٹھا ہوا، مختصر مگر جامع، جس میں ایک بڑے مضمون کو چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل کی گئی، یعنی پہلے آیات جامع تھی، پھر ان کی تفصیل کی گئی من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور ایک خوشخبری سنانے والا بن کر آیا، یعنی میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ جو ایک جانب ان لوگوں کو کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ایک ہمیشہ کی بادشاہت کی خوشخبری دے رہا ہے، اور دوسری جانب یہ پیغام ان لوگوں کو کہ جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو رویہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے پھٹک کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے کا رویہ ہے، اس میں جو بھی پڑے گا اس کو میں خبردار کرنے آیا ہوں کہ وہ پھر اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور یہ پیغام یہ ہے کہ انستغفروا ربکم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تم کو دے گا ساز و سامان زندگی گزارنے کا بہترین، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں اندیشہ رکھتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں جو پیغمبروں کی داستانیں بیان کی، جیسا کہ میں نے گزارش کی، ان میں اللہ نے جو باتیں بیان کی اس میں اس نے بات بیان کی نوح علیہ السلام کے داستان کے اس حصے کی بھی جس میں اللہ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریلا آیا، ان کی کشتی پر سوار سب لوگ اس میں بچ گئے، سامنے ان کا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہونے لگا۔ فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال ربی، اور نے کہا ہے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے،
تو نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے اہل و عیال میں سے ہیں، میرے گروہ میں سے ہیں، وہ بچ جائیں گے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح، فرمایا اللہ نے کہ اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے، تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم مت پوچھو، سوال کرو مجھ سے اس کے بارے میں کہ تمہارے پاس جس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا من الجاہلین، کہ کہیں تم جاہلوں میں سے، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ ہو۔ قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، فرمائے کہ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ناکام نامراد ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ لوگ کہ جو بدنصیب ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں جھونکے جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ سو وہ لوگ جو جہنم میں پڑیں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، وہاں ان کا برا حال ہوگا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، مگر یہ ان کا رہنا ہوگا جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں ایک اشارہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین جب تک قائم ہے تو تب تک جہنم کے لوگ اپنی سزا میں، تکلیف میں مبتلا رہیں گے، اور اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر صورتحال ایسے بدلے گی جیسے اللہ چاہے گا۔ اہل جنت کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ کہ جو خوش بخت ہوں گے، جن کو اللہ کی طرف سے یہ سعادت ملے گی کہ وہ صحیح رویہ اختیار کرتے رہے دنیا کی زندگی میں، وَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، مگر یہ جو جنت میں داخلہ ہوگا یہ ایک ایسی عطا کے طور پر ہوگا جو غیر مجزوز ہوگی، جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سو جہنم کے بارے میں بتایا کہ وہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اور جنت کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس کے بعد
ایک اور صورتوں کا جوڑا آتا ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف اور سورہ الرعد۔ دونوں صورتیں اگرچہ کہ ایک ہی مضمون بیان کر رہی ہیں اور یہ واضح کر رہی ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد جو صورتحال برپا کی، اس میں یہ لازماً ہوگا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی سرخرو ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سورہ یوسف میں یہ بات بیان کی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے ذریعے سے، اور سورہ رعد میں اس کو بیان کیا گیا ہے جو فطرت میں قوانین کار فرما نظر آتے ہیں ان کی بنیاد پر۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کو۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی داستان کو بیان ایسے کیا کہ اس میں جو سبق حاصل ہوتے ہیں ان کو نمایاں کر کے بیان کیا، اور یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بھی لوگ صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اگرچہ کہ وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بالآخر انجام کار انہی کے لیے کامیابی ہوتی، خاص طور پر اللہ کے پیغمبر۔ تو فرمایا کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو اتارا ہے ایک عربی قرآن کی صورت میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی تم پر اس قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے تو غافلوں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف نے کہا اپنے باپ کو، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں دیکھتا ہوں ان کو، لی ساجدین، کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش اور کوئی منصوبہ بنائے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح سے چن لے گا تمہیں تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ سکھائے گا تم کو احادیث، باتوں، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت تم پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل خاندان والوں پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا اس کو، اپنی نعمت کو، علی ابویک، تمہارے باپ، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یعنی تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس داستان کے بیان میں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر وہ مصر کے بازار میں بہت تھوڑی قیمت میں بکے، پھر جس گھر میں ان کو اس کے گھر والے نے رکھا اپنی بیوی کو ہدایت کر کے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اس بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے چاہا کہ ان کے ساتھ وہ برا کام کریں، لیکن یوسف علیہ السلام بالکل اپنے آپ کو
بچا کر اس سے بالکل الگ ہو گئے، اور اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو آس پاس کی عورتوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، جس پر اس نے ان کو اپنے گھر ایک دعوت پہ بلایا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا آیت نمبر 30 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہا شہر کی عورتوں نے، امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاحا عن نفسہ، یہ تو اپنے ہی ملازم غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، یعنی انہوں نے گوسپ کرنی شروع کی، آپس میں باتیں عام ہونی شروع ہو گئی۔ وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی، ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے۔ یہ باتیں جب مشہور ہوئیں تو وہ دائرے کے عزیز مصر، عزیز کی بیوی کے پاس بھی پہنچی، شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی ان کو سیدھے راستے سے، شرافت اور پاکیزگی سے ہٹانے کے لیے، مگر وہ پوری طرح ثابت قدم رہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئی، اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں، اور بالآخر پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یعنی اس عورت نے، کہ دیکھ لیا، یعنی دوسروں کو، یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہیں ہٹائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے دعا، تو اس نے ہٹا دیا ان سے ان کا فریب۔ انہو هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قید میں داخل ہوئے، دو قید کے ساتھیوں نے ان کو اپنا خواب سنایا، انہوں نے اس کی تعبیر، اس کی حقیقت بیان کی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کے بارے میں کوئی تعبیر پیش نہ کر سکا۔ تو اس شخص نے، کہ جو ان کا قید کا ساتھی تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے موقع دیں کہ میں جا کے قید خانے سے ان بزرگ سے اس کی تعبیر معلوم کروں۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ مہم سونپی، اس کا انچارج بنایا کہ جو خواب کی تعبیر کے نتیجے میں جو ایک نقشہ سامنے آ رہا تھا، اس کے لیے ایک انتہائی اہم، قابل اعتبار ذمہ دار آدمی کی ضرورت تھی۔
اور یوسف علیہ السلام اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا، اور 7 سال اچھی فصلیں آئیں، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوئے، لیکن اچھے سالوں میں بہت سا غلہ جمع کر کے لوگوں کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص حد کے اندر راشن فراہم کیا جانے لگا۔ ایسے میں یہ ہوا کہ ان کے بھائی بھی آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، پھر جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے، آیت نمبر 88 سے، کہ ایسا ہوا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے باقاعدہ ان سے مانگا غلہ جو ان کی اپنی ادا کی گئی قیمت سے زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ متصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے، یعنی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنا غلہ لیں جتنے کی ہماری ضرورت ہے، ہمارے برے حالات ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں اگر انسان سوچے تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بے بس، بے یار و مددگار چھوڑ کر کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے، اور اللہ نے وقت کو ایسا بدلا کہ وہی بھائی اب یوسف علیہ السلام کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه واذ انتم جاہلون، تو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے۔ اس وقت تمہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو یوسف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکا لانت یوسف، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، بات یہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بلیم نہیں، تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تم پر اب کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی داستان ہے جو اپنے کلائمیکس کو پہنچی جب ان کے والدین اور ان کے 11 بھائی ان کے آگے جھکے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا تھا، جس پر والد محترم نے یہ کہا تھا کہ یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ الرعد ہے۔ سورہ الرعد یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی سورہ یوسف میں تاریخی گواہی کی کے ذریعے سے، وہی باتیں یہاں اللہ نے بیان فرمائیں جو فطرت میں حقائق موجود ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے۔ چنانچہ آیت نمبر 17 میں سورہ رات کے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اس زمانے میں جو صورتحال دوچار تھی، اس کو سمجھانے کے لیے
ایک ایسی مثال دی کہ جو اس زمانے کے لوگ بھی اور بعد کے لوگ بھی جس سے واقف تھے کہ اس مثال کو وہ سمجھیں اور اس کے ذریعے سے وہ دیکھیں کہ کیسے اس وقت جو کشمکش برپا ہے مکے میں اور اس کے گرد و پیش میں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے۔ فرمایا کہ انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، تو کیا ہوا کہ اس سے وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلی۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر کیا ہوا کہ سیلاب نے ابھرتے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا، پانی بہا اور جھاگ ابھر کے نمایاں ہو گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، فرمایا کہ اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا کوئی دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ وہاں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جھاگ ہے کہ جو نمایاں ہو رہا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، یعنی دونوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک تو تعلق ہے جھاگ کا تو وہ چھٹ جاتا ہے، بالکل رائے گاں جاتا ہے۔ مگر وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ چیز کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی، یعنی زیورات، سونا، چاندی، جن کو کہ اس طرح سے اس کو تپایا جاتا ہے کہ ان کو صاف کیا جائے، تو وہ جھاگ تو غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو کام آنے والی ہیں یہ باقی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ یہی معاملہ ہے حق اور باطل کی کشمکش کا، کہ وہ لوگ کے جو حق پسند ہیں اور جو اہل باطل ہیں وہ ٹکراتے ہیں۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ اہل باطل ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں اور ان کی بات سنی جا رہی ہے، بظاہر غالب آ رہے ہیں، مگر پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جھاگ کی طرح بالکل غائب ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے اس صورتحال کو بیان کیا جو اس وقت مکے میں اور اس کے گرد و پیش میں ایک مارکا، ایک مقابلہ تھا جو جاری تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یعنی کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ کیوں نہیں اتری ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان سے کہو کہ اللہ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے ان کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ نشانی سے کچھ نہیں ہوگا، اصل میں تو جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، آگاہ رہو کہ اللہ کے
ذکر ہی سے دل مطمئن ہو سکتے ہیں. اگر دل کبھی مطمئن ہوگا تو اللہ کی یاد، اللہ کے پیغام سے جس میں اللہ کی اسکیم بیان کی گئی ہے، انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، دنیا میں مشکلات کیوں آتی ہیں، انسان کو صحیح رویہ کیسے اختیار کرنا ہے. یہ باتیں جب انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو تبھی اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سو ان کے لیے طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور حسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد پھر دو صورتیں ہیں اور جو آئی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر، یعنی سورہ نمبر 14 اور سورہ نمبر 15. یہ دونوں صورتیں بھی مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں. اس میں بھی اسی طرح سے حق اور باطل کی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم میں جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے لوگوں کو، سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو پیغام ہے اس کا نمایاں ہونا اور واضح ہونا یہ ہو جائے گا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہوگا. قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو اہل حق کو بات کو پھیلانے اور نمایاں کرنے میں ایسا معاون بنے گا کہ صورتحال بالکل بدل جائے گی. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک بات وہ ہے کہ جو آیت نمبر 31 سے شروع ہوتی ہے، یہ وہ مضمون ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بہت سی نعمتیں دیں، اس کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے اسباب وسائل فراہم کیے. فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فانزل من السماء ماء، پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا. یعنی پیدا کرنا تو ایک واقعہ ہے، پیدا ہو گیا، لیکن پیدا ہونا ہی تو کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کی ضرورتیں پوری کرنی. تو ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس نے آسمان سے پانی برسایا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھل تمہارے رزق کے لیے، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. فسخر لكم الفلك، اور اس نے خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو. لتجری فی البحر بامرہ، کہ وہ بہے سمندر میں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہارے نہروں کو، دریاؤں کو، انہیں بھی مسخر کیا. سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے خدمت میں لگا دیا تمہاری سورج کو اور چاند کو، دائبین دونوں برابر چلے جا رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. فرمایا کہ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے دیا تم کو وہ سب کچھ کہ جو تم نے اس سے مانگا یعنی اپنی فطرت میں مانگا. انسان کا مانگنا ایک تو اپنی زبان سے ہوتا ہے، لیکن ایک مانگنا اس کا اپنے وجود سے بھی ہوتا ہے. تو تم نے جو کچھ مانگا تمہارے وجود میں، جو ضرورتیں تمہاری تھیں، اس سب کو اس نے فراہم کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو گے
تو تم ان کا شمار احاطہ نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا اور بڑا ناشکرا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ہی آیات کے بعد اپنے اس بندے کا ذکر کیا کہ جو حد درجے کے شکر گزار بندے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام. اور ان کی باتوں میں سے جس ایک بات کو بیان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دعا کی، اور یہ دعا انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب میں تو بسا رہا ہوں، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے ایک ایسی اس وادی میں، سرزمین میں جو غیر ذی زرع، اس میں زراعت نہیں ہوتی، اس میں چیزیں اگتی نہیں ہیں، پھل فصلیں یہاں نہیں پائی جاتی. یہ میں نے کیا عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں. چنانچہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دل مائل کر دے ان کی طرف. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے، فصلوں سے، سبزیوں سے رزق فراہم کر لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے. ربنا، ہے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے عنایت کیے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا اس وقت کی گئی جبکہ نہ صرف یہ کہ اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے. سو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگ بھگ 14-15 برس کی ان کی عمر تھی جس وقت کے وہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس شہر میں جس میں کوئی زراعت کا امکان نہیں تھا ان کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو مجھے بنا نماز کا اہتمام کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا، ہمارے رب، فتقبل دعا، اور تو ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو معاف کر دے مجھ کو بھی اور میرے والدین کو بھی. وللمومنین، اور اہل ایمان کو بھی. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. اس کے بعد سورہ حجر ہے جو سورہ نمبر 15 ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ مشن کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، یہ اصل میں تو قرآن مجید کا پہنچانا ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، وہ نعمت ہے کہ جو اس مشن کو مکمل کرے گی. فرمایا الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہے.
یعنی جو اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مبین، اور یہ واضح قرآن ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک واضح قرآن ہے جس کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بشرطے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو اور ذہن کھلا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت جلد، کچھ ہی دیر بعد، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، فرما بردار. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. چھوڑیے آپ ان کو کہ کھائیں پئیں اور دنیاوی فائدوں سے مستفید ہوں. یعنی جن چیزوں میں پڑھ کے وہ اللہ کے کلام کو نظر انداز کر رہے ہیں، چھوڑیں آپ. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ. اور چھوڑیں ان کو کہ ان کی امیدیں ان کو گمراہ کریں، ان کو صحیح راستے سے ہٹائیں، اور ان کے اندر یہ آرزویں ہیں کہ جو بالکل بھلاوے میں ڈال دیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ. تاکہ ان کی امیدیں، آرزویں ان کو بالکل غافل کر دیں. یہ ان کا معاملہ ہے، آپ انہیں چھوڑیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ ان قریب جان لیں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 7 سے جو مضمون چلتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں ہم پر یہ کوئی فرشتے اتار کے لاتے. اگر تم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے براہ اس کا، اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں لاتے تم فرشتے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر ایک مقصد کے لیے. کوئی مشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتارے جاتے ہیں فرشتے. فرمایا کہ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین. اور اس صورت میں ہم مزید مہلت دینے والے نہیں ہوں گے. یعنی ابھی تو ان کو مہلت ہے اور یہ آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فرشتے آ گئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اب ان کی مہلت ختم ہو گئی اور مزید آگے ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں وقت گزاریں. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اہتمام کے ساتھ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی تم فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو، کتنے بد نصیب ہو. تمہارے سامنے وہ قرآن اتر رہا ہے جو تمہیں پیش کیا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً، صبح و شام. اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ نے طے کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کرے، جس کا ذمہ وہ لے رہا ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس قرآن کو چھوڑ کر ایسے مطالبات کر رہے ہو جو بالکل بے بنیاد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کے واقعات بھی بیان کیے، جن میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی داستان کا کچھ حصہ ہے. مگر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، الا بالحق، مگر ایک مقصد کے لیے، ایک حق کے لیے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. اور آخرت کی گھڑی وہ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. تو آپ ان کو بالکل نظر انداز کریں.
اچھے طریقے سے انہیں درگزر کریں. وہ دن جب آ جائے گا پھر کوئی اپنے ان دنیاوی فائدوں سے، اثاثوں سے کوئی اس کو بچت نہیں ہو سکے گی. وہ کسی طرح بھی اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوگا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی ہے خلاق، سب کچھ بنانے والا بہترین طریقے سے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی 7 بار 7 ایسی 7 ایسی تفصیلیں، ایسے نظام کہ جس میں جو چیز آئی ہے وہ جوڑا جوڑا ہے. یعنی یہ 7 گروپ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 7 مثانی ہیں. یعنی اللہ نے قرآن مجید کو جب آخر ایک خاص ترتیب کے ساتھ ڈیزائن کیا، جو ترتیب اس اصل جو ترتیب اس زمانی ترتیب سے مختلف تھی، جس میں کہ ہسٹوریکل آرڈر میں قرآن نازل ہوا، اس کو بالکل یکسر بدل کے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب سے اس کو مرتب کیا. اس کے بارے میں یہ فرمایا یہاں. وہاں تو فرمایا آغاز میں کہ اس کو محفوظ کیا، یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اے پیغمبر 7 دیے جو جوڑوں کی شکل میں، یعنی 7 گروپس ہیں اور ان گروپس میں جوڑیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ القرآن الحکیم ہے. یہ وہ پرحکمت قرآن ہے کہ جو اصل میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا ایک تحفہ ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کو پڑھیں، اختیار کریں، اس پر غور کریں، دوسروں کو پہنچائیں، اللہ کو یاد کریں اس کے ذریعے سے. فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور نہ اپنی نگاہوں کو اٹھائیے ان چیزوں کی طرف کہ جو ہم نے دی اس دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر، اور نہ آپ ان پر غم کیجیے. واحفظ جناحک للمؤمنین، اور آپ اہل ایمان کے لیے اپنے رحمت کے، عنایت کے بازو جھکائے رکھیے. یہ سورہ الحجر تھی. اس کے بعد جو 2 سورتیں آتی ہیں وہ ہیں سورہ النحل اور سورہ بنی اسرائیل. یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بھی اکثر صورتوں کی طرح جوڑا صورتیں. ان صورتوں میں جوڑا ہونے کے کئی پہلو ہیں. اصل میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں سورہ نحل میں بعض باتیں ہیں جو اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں وہی باتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی. مثال کے طور پر اخلاقیات کا مضمون سورہ النحل میں 1 آیت میں بیان ہوا، جبکہ سورہ بنی اسرائیل سورہ الاسراء میں یہی مضمون ہے کہ جو لگ بھگ 17-18 آیات پر مشتمل ہے. اسی طرح سے سورہ النحل میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا بیان ہے. اور سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے کہ وہ سازش کر رہے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل میں انہی یہود کی وہ تاریخ بیان کی گئی جس تاریخ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑا 2 مرتبہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل میں اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کس قدر انسان کے کام آنے والی وہ عنایتیں ہیں کہ جن کو انسان اگر سمجھ لے تو وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا کہ خلق الانسان، آیت نمبر 3 میں، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا اس نے ایک نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین. مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد پھر جھگڑا کرنے لگا. یعنی اس کو اس نے ایک ایسے انداز میں پیدا کیا کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ ایک بڑی آرڈنری سی مخلوق ہے. لیکن جب وہ پیدا ہو گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ مخالفت پر اتر آیا، اللہ کا انکار کرنے لگا، اللہ کے پیغام کا انکار کرنے لگا. فرمایا کہ یہ اس کا معاملہ عجیب معاملہ ہے. جبکہ اللہ نے کیا کیا اس کے لیے کہ اس نے بنائے اس کے لیے نہ صرف انسان کو بنایا بلانعام، یہ جو چوپائے اس نے بنائے اس میں اس نے اس کا اہتمام کیا کہ اس میں اس کی سردیوں کا سامان بھی ہو. یعنی انہی چوپایوں میں ایسی خوب رکھی کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے جاڑے میں. یہ بھی اس کے معاملہ ہو. فرمایا کہ اس ساتھ ساتھ بھی ہے کہ وہ ان کے کو کھاتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَانٌ، اور اس کے لیے اور تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے، یعنی بہت خوبی ہے. حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اس وقت بھی جب تم صبح کے وقت اپنے چوپا کو لے کے جائے ہو، اور اس وقت بھی جب تم شام کو ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ واپس لے کے آتے ہو. فرمایا کہ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو، إِلَى بَلَدٍ، ایسی جگہ لے جاتے ہیں، لم تکونوا ببالغیہ، تم سے نہیں جا سکتے تھے، الا بشق الانفس، سوائے اپنے اوپر بہت کچھ ڈال مشقت کر کے. یا ربک لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. سورہ النحل اس لحاظ سے نیا سورہ ہے. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا جہاں سے ذکر کیا ہے. کم ہی اور کو اتنا تفصیل ساتھ ایسا شاندار بیان ملتا ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے واقعی اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی وہ نظر آ رہی کہ وہ بڑے غیر معمولی طریقے سے اس نے ہمارے لیے ان کا بندوبست کیا ہے. فرمایا کہ یہ آیت پر ایسے اللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے بعد اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو سنتی ہے. یعنی آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، آپ غور کر کے گے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت، بڑا سبق ہے. یعنی نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے کہ جس کے پیٹ میں ہوا ہے، من بین فرث ودم، اس کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان میں سے لبنن خالصا، ایسا
دودھ کے جو خالص ہوتا ہے، سائغ للشربین، پینے والوں کے لیے نہایت مزو، یعنی انسان کو پینے کے لیے جو دودھ چاہیے بالکل اس مطابق خوشگوار. ومن ثمرات النخیل والعنب، اور کھجوروں اور انگوروں کے درختوں میں سے بھی، تتخذ منہ سرن ورزقا حسنا، تم وہ چیزیں بھی بڑے ہو کہ نشے کی ہیں اور کھانے کی چیزیں بھی، پاکیزہ چیزیں تم حاصل کر دو. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اسے بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کامتے ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنیادی باتیں بتا دی اخلاقیات کی. 6 باتیں بتائی ہیں. 3 وہ کہ جو مثبت طریقے سے ہم کو اختیار کرنے کو کیا ہے، اور 3 وہ ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے کہا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور احسان. جو عدل سے آگے ہے، آپ عدل کریں تو آپ اتنا دیں گے جتنا کہ ان کا حق بنتا ہے. آپ احسان کریں گے تو پھر وہ بھی کریں گے جو اس پر مزید ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہیں ہوتا ہے رشتہ دار کو دینا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے تم کو فحش باتوں سے اور برائی سے اور زیادتی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد حاصل کرو. اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبروں کی فہرست میں ایک بہت نمایاں پیغمبر ہے، کہ جن سے پھر بعد میں آنے والے تمام پیغمبر انہی کی اولاد میں، پہلے بنی اسرائیل اور پھر دوسرے حزب میں بنی اسماعیل، جن میں ایک ہی پیغمبر ہے اللہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ ابراہیم جو ہیں، یہ ان ابراہیم کان امتن تھا، یہ خود سے ایک فرما بردار امت تھے. یعنی ان کی ذات اپنے اندر ایک پوری امت کا پوٹینشل کا امکان رہی، اور وہ حنیفہ بالکل یکسو تھے. ولم یکن من مشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکروں میں وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ اس نے، یعنی اللہ نے چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وعدہ دنیا حسنہ، اور ہم دیا ان کو دنیا میں، ان کو دی بھلا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے، صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ان کا آخرت میں جو معاملہ ہے وہ بہترین ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا پیغمبر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم ملت کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بڑی غیر معمولی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ کے راستے کی طرف اگر آنا ہے تو یہ جان لو، ادعو سبیل ربک الحکمۃ، تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کے ساتھ. یعنی دعوت کے جو طریقے اختیار کرو وہ حکمت
وزن پر مبنی چاہیے. اور اگر تمہیں کہیں واز نصیحت کا موقع ملے تو تم اچھی نصیحت مؤثر دلوں میں اترنے والی وجادلہم بالتی ہی احسن، اور بحث کرو تو بہترین طریقے سے، پسندیدہ طریقے سے. یعنی یہ ہوگا کہ بعض وقت تمہیں دوسروں سے اختلاف، دوسرے تمہاری بات کو مسترد، لیکن ایسے موقع بھی تم بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ایسے کرو کہ معلوم ہو کہ بات کو سینے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی. فرمایا کہ ان کا وہ عالم، تمہارا خوب جانتا بمن ضل عن دینہ، کون ہے کہ جو بھٹکا اس کے راستے، وہو عالم المحتدین، اور وہ خوب جانتا کہ وہ کون ہے کہ جو ہدایت پر ہے. اس کے بعد سورہ نحل جوڑا سورہ بنی اسرائیل. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پہلی آیت میں جو مضمون بیان کیا وہ ہم نے اسراء کا، یعنی وہ سفر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محترم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو نشانیاں دی جائیں. یہ اب 17 نمبر سے سورہ بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو لیلن راتوں رات، المسجد الحرام من المسجد الاقصی، محترم مسجد سے اس دور کی مسجد کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا آپ کے لیے کہ آپ مسجد حرام مسجد اقصی تک گئے. کیوں گئے؟ وہ مسجد اقصی جو دور کی مسجد ہے، الذی بارکنا لہ، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت کیا. لنریہ آیاتنا، ہم لے گئے تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. انہ سمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. اس کے بارے میں آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا کہ یہ سفر جو تھا یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک معمولی اہتمام جو آپ کو رویا کی صورت میں دکھا گیا. اس کے بعد تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے یہ بات بیان پائی کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے 2 مرتبہ، اور 2 مرتبہ علوًا ویرا، وہ بڑی سرکشی دکھائیں. یہ کام وہ کریں گے. یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ جب ایسا کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہ بھگتیں گے بھی. فرمایا اذا جواد، پھر جب ان 2 میں کا پہلا وعدہ ہوا، یعنی 2 مرتبہ سرکشی دکھانے کا ایک اللہ کی طرف فیصلہ جو ان کو سنا دیا، تو جب پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا، وعدہ علیکم عبادنا اولی بأس شدید، تم نے مسلط کر دی ان پر، اب یہ بنی اسرائیل کو راست میں ہم نے مسلط کر دی ہم پر عباد اللہ، اے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے. یعنی وہ ان کے اندر بڑی طاقت تھی لڑنے کی، نہایت زور تھے. فرمایا کہ مکان وعدم مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا. اللہ کے وعدے کیسے لا جا سکتا ہے؟ تو وہ تو ہو کے رہنا تھا.
وعدہ کو پورا. پھر فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہ، پھر ہم نے دوبارہ تمہاری طرف لوٹائی ان مقابلے اپنی عنایت، طاقت. وامددنا کی اموال بنی، اور ہم مدد کی تیری مال اور بیٹ سے. وجعلناکم اکثر، اور ہم نے تم نفیر میں، تعداد بہت بنایا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور پھر یہ واضح کیا کہ دیکھو اگر تم بھلا کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے فَلَهَا، تو اس کا بھی حال تم ہی پر پڑے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وعدہ آ جاتا ہے، یعنی دو تباہ کرنے آتا تھا، جب دوسرا وعدہ آتا ہے تو پھر ہم بھیجتے ہیں، مسلط کرتے ہیں تم پر اپنے جنگجو بندے. یہ اگرچہ کا الفاظ لکھا نہیں ہے مگر یہ بات واضح ہے، خاص طور پر اگلے جملے، یعنی پھر جب آ جا ہے آخر وعدہ، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ، یعنی وہ آئیں، ہم نے آپ بندے مسلط تم پہ، وہ آئیں اور تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں، کما دخلوا اول مرہ، جیسے کہ وہ داخل پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ جس چیز پر بھی آئیں وہ اس کو تہذیب کر دیں، جو چیز کے قابو میں آئے اس کو وہ تہس نہس کر دیں، اس تو مضبوط کر دیں. فرمایا عسیٰ ربکم یرحمک، تمہارا رب کیا خبر کہ تم پر رحم فرمائے، یعنی تم ٹھیک ہوگے تو وہ بھی تم پہ کرم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے دوبارہ کودنا تو ہم بھی دوبارہ کریں. تم نے اگر دوبارہ زیادتی کی تمہاری طرف بھی اس کا بدلہ آئے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصًّا، اور ہم نے جہنم کو بنا دیا ہے کافروں کے لیے ایک باڑ، یعنی سب اس میں چھونک دیے جائیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا وہ مضمون آیا ہے جس میں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر جو اخلاقیات پیدا کی ہے، یہاں اس کا بیان ہے کہ اس کو 10 اصولوں یعنی منحق اس کا محدود کر کے ایسے بیان کیا کہ باقی تمام اخلاقیات اس کے تحت آتی ہیں. فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھو تم اللہ کے ساتھ کوئی سا معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم پھر ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جاؤ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ والدین کے ساتھ سلوک کرو، اگر ان میں سے کہ کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پہنچ جائیں ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ علمی کے ساتھ بڑھو. اس کے بعد تیسری بات یہی کہ دیکھو اگر تم کو اللہ نے مال و دولت سے نواز تو اس کو اپنے رشتے داروں پر بانٹ تقسیم کرو، اور تم اس معاملے میں اس کی احتیاط کرو کہ اللہ نے اگر تم مال دیا ہے تم اس کو اللہ تل کر کے نہ اڑاؤ. یہ مال اگرچہ کہ تمہیں سا گیا لیکن یہ اوروں کی، تو ولا تزدد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بے جا اڑاتے ہیں مال کو، اسراف کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی. کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ زنا قریب بھی نہ جاؤ، وہ ایک فحش کام ہے
اور اس کا راستہ بھی. پھر فرمایا کہ انسان کی جان کو قتل مت. اللہ نے اس کو محترم ٹھہرایا ہے، اس وجہ قتل کرنا ایک بڑا ہے. اس بات فرمایا کہ تم یتیم کے ماں کے قریب جاؤ. یتیم کے ماں یعنی وہ لوگ دنیا میں معاشرے میں کمزور ہیں، ان کی کمزور سے فائدہ مت اٹھاؤ. پھر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی کاروبار میں بھی، اور اگر کہیں اور مانگو تو کہیں بھی کوئی ایسا کام کرو کہ جس تم لوگوں کو کھاتے رہے، اور عہد کو پورا کرو. یقیناً عہد بارے میں پوچھا جائے، تم نے لوگوں کے ساتھ بات کیا تو اس وعدے کو تم پورا کیوں نہیں کیا. پھر فرمایا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ ہو، کہ در پہ نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جواب دہ اللہ کیا اپنے رویے کے بارے میں. اور آخر فرمایا کہ تکبر مت کرو. ولا تمشی فی الارض، تم نہ تو زمین کو پھٹکتے ہو اور نہ آسمان کو طوالت میں، اونچائی میں، بڑی میں کمپلیٹ کرتے ہو، مقرر کر سکتے. تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ذالک مما اوحی الی ربک بالحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وحی تمہاری طرف ہمارے رب نے الحکمہ، حکمت کی کیٹیگری میں، یعنی یہ تمہیں پیسے معلوم ہے، تمہاری فطرت میں ہے. مخلوقات تم بھول جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو یاد دلاتا ہے. یہی اخلاقیات ہیں جن کی بنیاد پر انسان سارے کے سارے اللہ کے یہاں جواب. یعنی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور اسی درجے میں سوال بھی ہے کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہو کہ جو اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر پیغام سے محروم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اخلاقیات تو انسان پاس پہلے سے پیدائش پر موجود ہے. انسان انہی کی بنیاد پر اللہ کا جواب دے. حقیقت واقعہ ہے کہ پورا یہ اخلاقیات پر مبنی ہے. یعنی یا تو اخلاقیات پر دیا جاتا ہے قرآن مجید میں، یا پھر اخلاقیات پر مبنی جو شریعت خدا بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور دین میں اس کے علاوہ بڑی ایک اہم بات یہ کہ آخرت پر ایمان در حقیقت اتنا سے صاف ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو واقعات پر عمل کرنے کے لیے میں مشکلات آتی. یہ کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن کیا ہے یہ آزمائش کرنے. یہ آخرت ہے جس میں کہ لوگوں کو انہوں نے اخلاقیات کے مطابق زندگی گزاری، ان کو اللہ کی طرف سے کامیابی حاصل ہو. سو یہ سارے کا سارا کام اخلاقیات پر مبنی. اس کے بعد میں نے گزارش کی کہ یہ مبارکہ ہجرت کی سوئی، یعنی اس میں یہ مضمون بھی ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکہ مکرمہ چھوڑنا ہو. فرمایا کہ وَإِن كَادُوا يَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا کہ یہ زمین سے تمہیں تمہارے قدم کو کھدنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال دیں. لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے یہ بھی زیادہ دیر ٹھہر نہ پائیں گے. اگر تم ہجرت کرنے پہ مجبور جاؤ گے تو ان کے بھی پھر تباہی بربادی کا بندوبست ہو چکا ہے. تم سے پہلے اپنے رسول بھی بھیجے، ان کے بارے میں
اس سنت یاد رکھو، اور ہماری سنت کو بھی کوئی تم کبھی ٹلتے نہ ہوگے. یہ مرحلہ یقیناً مشکل، سو اس میں سب استقامت کے لیے تم نماز بھی. تو پہلے تو یہ بتایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اور جب اللہ کی سنت ہے تو یہ تو لازم پوری ہو گئی. سو اس کے بعد یہ فرمایا، یعنی یہ کہ سنت کیا کہ اگر اللہ کے رسول بستی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نہ جائیں تو بستی والوں کے لیے جو آگ کی طرح ایک آن تھی وہ ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد آب آ جاتی ہے. سارے رسولوں کا ہم نے یہی ہے کہ جو قرآن مجید معلوم ہوتی ہے. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ جو اب بنانے والا ہے یہ اس اب آپ کو مشکل کا سامنا ہو. سو آپ یہ کریں کہ اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی روبرو ہوتی ہے، اور رات کے حصے میں بھی اسی طرح ہو اور نماز ہو، یہ تمہارے لیے مزید فرق ہے. تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کو مقام محمودہ اس طرح اٹھائے گا کہ اٹھانا محمود لائق، یعنی لوگ طے کریں گے. اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکلنا ہے اس نکال کے وہ عزت کا نکالنا. اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو مدار بنا دے، اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل مٹنے ہی نہ ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.